السلام علیکم ناظرین، خندیش اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کی بھاگ دوڑ والی زندگی میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کو اور اس پر سمجھ کر پڑھنے کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں۔ یقیناً قرآن پاک کی تلاوت سے اور اس کے سمجھ کر پڑھنے سے ہمیں دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ آئیے آج سے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن پاک سمجھ کر پڑھیں گے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ہم سب سچے دل سے اس پر یقین کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن ہمارے لیے نازل فرمایا، اس بات سے کبھی کسی کو انکار نہیں۔ چونکہ قرآن ایک کتاب ہے، اس لیے اسے ہمارے گھر کے بزرگوں نے بڑی اپنی زیر نگرانی اور باشعور ہماری خواتین نے اور مکتب ایک ساتھ چلاتے ہوئے کب اپنے بچوں کو ناظرہ پڑھایا، بچوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس مکتب سے بچے اردو پڑھنا اور لکھنا بھی سیکھ گئے۔ اس کے بعد اسکولوں میں داخل ہو گئے۔ زیادہ تر مسجدوں میں مدرسے چلتے ہیں، جہاں مولوی حضرات نے بچوں کو ناظرے کے ساتھ حافظ بھی کروا دیا، مگر قرآن فہمی کا شعبہ تشنا رہ گیا۔ بہت فخر سے بات کہی جاتی ہے کہ قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ہر روز مسلمان نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، مگر نماز میں وہ ازبر کی ہوئی صورتیں اور دعائیں بغیر سمجھے دہراتے ہیں۔ اس کی وجہ قرآن کا عربی زبان میں ہونا بتائی جاتی ہے۔ مانا کہ قرآن عربی زبان میں ہے، جو ہماری زبان نہیں ہے، مگر ہم ہر روز انگریزی، ہندی یا مراٹھی یا علاقائی زبان کا لفظ یا کمپیوٹر کی زبان تو سیکھتے ہیں، پھر اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کر سکتے، جس میں ہمارا دین، ہمارا ایمان سمایا ہوا ہے۔ حال کے دنوں میں ہم نے 90 برس کی دادیوں کو سمودھان جیسا مشکل الفاظ کہتے سنا۔ اس کے ساتھ ہی وہ قانون کی بھی چند باتیں سمجھا رہی تھی۔ ظاہر ہے اس عمر میں یہ سب انہوں نے دوسروں سے پوچھ کر ہی سیکھا ہوگا۔ اسی طرح بچے جس کلاس میں پڑھتے ہیں، اس میں اچھے نمبر لانے کے لیے سبق کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 138 پر نگاہ ڈالے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کھلا ہوا اعلان ہے تمام لوگوں کے لیے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ کیا ہم نے ان اعلان کو غور سے سنا اور سمجھا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15-16 کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز اور واضح کتاب آئی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ ایسے لوگوں کو جو اس کی رضا کی پیروی کرے سلامتی کی راہ دکھاتا ہے۔ کیا ہم نے اس کی رضا کی پیروی کی کوشش کی؟ سورہ مائدہ کی ہی آیت نمبر 48 میں ہے، اور ہم نے یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حق کے ساتھ اتاری ہے، جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آ چکے۔ کیا ہم نے قرآن سے پہلے آنے والی کتابوں اور اہل کتاب کے بارے میں کچھ جانا ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 90 بتاتی ہے، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ کیا ہم نے اس نصیحت پر غور کیا؟ سورہ انعام کی ہی آیت نمبر 157 میں ارشاد ہوتا ہے، اب تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ کیا ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ ہمارا رب کس ہدایت کی بات کر رہا ہے؟ اب ذرا سورہ یونس کی آیت نمبر 57 پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ اب تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے اس کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ کیا ہم نے دلوں کے روگ کی بابت جاننے کی کوشش کی؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 64 کو دیکھتے ہیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے انہیں کھول کر بیان فرما دے، اور ایمان والوں کی ہدایت اور رحمت کی غرض سے کن اختلافات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ سورہ نحل کی ہی آیت نمبر 89 میں فرمایا جا رہا ہے، اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے جو دین کی تمام باتوں کا بیان کرنے والا ہے اور مسلمانوں کے لیے بڑی ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ دین کی تمام باتیں جاننے کے لیے کیا ہم نے اس پر غور کیا؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9-10 کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوتا ہے، بے شک قرآن ایسے راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا، اور ان ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں ان کو یہ خوشخبری دیتا ہے
کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کہ ہم نے سیدھے راستے کی تفصیل جاننی چاہی، سورہ بنی اسرائیل کی ہی آیت نمبر 82 پر نگاہ ڈالے، اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ یہاں کی شفا اور رحمت کی بات کی جا رہی ہے، کیا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ الہ آباد یونیورسٹی کی پروفیسر صالحہ رشید لکھتی ہے، قرآن کے نزول کی غرض و غایت جان لینے کے بعد اسی فہرست سے اس کے چند مطالب بھی نگاہ ڈالنا ضروری ہے۔ مثلا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہی خالق، مالک و رازق ہے۔ علم غیب کا خاصہ فقط اللہ کے لیے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس میں قرآن پاک میں فرشتوں اور قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت کے نزدیک رونما ہونے والے واقعات جیسے یاجوج ماجوج، دابت الارض کا ظاہر ہونا اور حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا شامل ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا، اس کے بعد کی زندگی، عالم برزخ کے حالات، قیامت کی سختی، نفسی کا عالم، شیطان اور باطل معبود اپنے تابع داروں سے الگ ہو جائے گے، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اور ہر عمل کی جزا اور سزا دی جائے گی، عبادات کا ذکر، طہارت کا تفصیلی بیان، اس میں وضو، حیض، جنابت وغیرہ کے معاملات کے ساتھ ہی نماز کی باجماعت ادائیگی، تیمم، قصر نماز، نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کی حفاظت، خشوع خضوع، وقت کی پابندی، دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں پر عذاب، اور یہ بھی بتایا کہ قرآن کی نماز بے حیائی سے روکتی ہے، زکوٰۃ، صدقہ، ان کے مصارف، روزہ، اعتکاف، لیلۃ القدر، حج، خانہ کعبہ کی تحریم و تعظیم، احرام طواف، نکاح کس سے جائز ہے، مہر، تاکید کہ کوئی مسلمان بنا نکاح کے نہ رہے، طلاق کی تفصیل، عورت کو طلاق کا اختیار، خلا، اظہار، لعان کا ذکر، عدت کا بیان، چور اور رہزن کی سزا، زانی کی سزا، تہمت لگانے والے اور ثبوت نہ لانے والے کی سزا، پردہ، وصیت اور میراث، خرید و فروخت، سود، جہاد، صلح، مال غنیمت، غدار اور خائن دشمن سے سلوک، دشمن سے بھی عہد نہ توڑنا، اسلام میں داخل ہونے کے لیے دشمن کو مجبور نہ کرنا، دشمن پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، حضرت آدم اور حوا کا بیان، ابلیس کا ذکر، دیگر نبیوں کے قصے، حابیل قابیل کا ذکر، مختلف واقعات جیسے اصحاب کہف، ہاروت ماروت وغیرہ، حقوق العباد میں والدین، ہمسایہ، رشتہ دار، زوجین، غلام، یتیم، مسکین، سائل، مہمان، دشمن کا حق، قرآن کریم پڑھنے کے آداب، مجلس کے آداب، مسجد کے آداب، والدین کے ساتھ ہی بزرگوں کے آداب، اہل اسلام کے آداب، سلام کے آداب وغیرہ کا بیان ہے۔ قرآن کے مطالب کی اس طویل فہرست سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا اسے سمجھ کر پڑھنے سے ہماری دنیا آخرت دونوں سنور سکتے ہیں۔ قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تازہ مثال طلاق پر چلی ملک گیر بحث اور اس کے انجام کی شکل میں موجود ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زندگی ہر قدم سیکھنے کا نام ہے، چونکہ از عہد تا لحد سیکھنے جانا ہے تو سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی سے ہماری ساری مشکلیں انشاءاللہ آسان ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔